مقام فرحت و مسرت ہے کہ محترمہ شہناز سدرت نے بابا صحافت ڈاکٹر حیات اللہ انصاری کے 125ویں یوم ولادت کے موقع پر شہر نگارہ کے قداور ادیب احمد ابراہیم علوی کو ان کی 60 سالہ بے لوث خدمات کے اعتراف میں ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، دانشوروں کے موجودگی میں نہ صرف سند اعزاز بلکہ 51,000 کی خطیر رقم دے کر دنیا کے لیے نظیر قائم کی کہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے اس دور میں بھی سچے، کھرے اور بے لاگ قلمکاروں کی خدمات کا مستحسن سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح کا مفید سلسلہ دراز ہو تو نہ ادب کو خطرہ ہے نہ ہی اردو کو۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کے پلیٹ فارم سے آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ محترمہ گلشن مسرت صاحبہ تشریف لے آئیں۔ ان کو کسی کالج میں ان کی ذمہ داریاں ہیں درس و تدریس کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے ضرور۔ علوی صاحب کا معاملہ ہے، ایک بار نہیں آ پائے تو دوبارہ غلطی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ آ گئی ہیں تو ڈائریکٹ ان کا ہم مائک پہ استقبال کرتے ہیں۔ پانی ان کے سامنے ہے، پی لیں، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے علوی صاحب کے لیے لکھا ہے اسے پیش کریں۔ رضوان احمد صاحب اور آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور شہناز سدرت صاحبہ کو بہت مبارک کہ انہوں نے حیات اللہ انصاری صاحب کے یوم پیدائش پہ اتنی خوبصورت نشست کا انعقاد کیا ہے۔ صدر محترم کی اجازت کے ساتھ احمد ابراہیم علوی کا نام اردو صحافت میں درخشاں باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اردو صحافت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے دور بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راہیں ہموار کی۔ حقیقت پر مبنی بے باک صحافت احمد ابراہیم علوی کی شناخت ہے۔ احمد ابراہیم علوی کی صحافتی لیاقت اور ادبی صلاحیت کو ہندوستان ہی نہیں عالمی اردو ادب میں بھی قبولیت حاصل ہے۔ احمد ابراہیم علوی ایک باوقار صحافی اور کامیاب مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ افسانوی ادب، خاکہ نگاری اور دیگر اصناف ادب پر بھی مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ احمد ابراہیم علوی کا تعلق ایسے خانوادے سے ہے جس کی ہر فرد گوہر علم و ہنر کے مانند ہے۔ ظاہر ہے ایسے خانوادے سے کسی ایسے ہیرے کا دنیائے ادب میں مقبولیت حاصل کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ احمد ابراہیم علوی نے صحافتی خدمات کے علاوہ سفرنامہ، خاکہ، مضامین اور افسانوں پر تقریباً 1 درجن سے زیادہ کتابیں تخلیق کی ہیں۔ ادبی تنقید پر مشتمل مضامین کا مجموعہ، اردو کا ماضی، حال اور مستقبل، مجاز لکھنوی کی شخصیت اور فن پر مضامین، کچھ یادیں کے علاوہ قومی یکجہتی کے موضوع پر لکھا گیا ناول مسافر نواز، بہتریے، ادبی مضامین کے علاوہ مذہبی مضامین کا مجموعہ پیام عید اور کہانیوں کا مجموعہ سچ کا نام بڑا تخلیق کر کے ادب اطفال میں اپنی شمولیت کے ساتھ ساتھ ادب کے مختلف میدانوں میں اپنی طبیعت اختراع کا ثبوت دیا۔ احمد ابراہیم علوی کی ادبی کائنات کے مطالعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ادبی شخصیت ہمہ جہت پہلوؤں پر مشتمل ہے، وہ کسی ایک میدان کی راہی نہیں۔ احمد ابراہیم علوی کی ادبی کاوشوں میں ان کے 2 افسانوی مجموعے فاصلوں کے رشتے اور آگ اور دھواں بھی شامل ہیں۔ احمد ابراہیم علوی کی تمام ادبی کاوشوں کا احاطہ ایک مختصر سے مضمون میں کرنا ممکن نہیں، اس لیے ہم نے گفتگو کو احمد ابراہیم علوی کی ان افسانوں پر محیط رکھا ہے جو جنگ جیسے سنگین موضوع پر لکھے گئے۔ ان افسانوں کے مطالعے سے ہمیں یہ خوش کن حیرت ہوتی ہے کہ ان کے افسانوں میں کہیں بھی ہیجانی کیفیت اور انتشار نظر نہیں آتا۔ احمد ابراہیم علوی نے اپنے افسانوں کے ٹریٹمنٹ میں ایک مخصوص اعتدال پسندی سے کام لیا ہے۔ عموماً ایسے موضوعات کے بیان میں زبان اور لہجہ دونوں کرخت ہو جاتے ہیں، لیکن احمد ابراہیم علوی کے مزاج کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر طرح کے موضوعات کے بیان میں زبان کی شائستگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لکھنوی شرفا کا مخصوص انداز احمد ابراہیم علوی کی زبان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو ان کی ادبی اور صحافتی کاوشوں میں جا بجا جلوگر نظر آتا ہے۔ اردو افسانوی ادب میں جنگ و فسادات کے موضوع پر متعدد افسانے تخلیق کیے گئے ہیں۔ خصوصاً تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد اردو افسانے پر بطور خاص یہ موضوع چھایا رہا۔ ہر ادیب نے اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع کو اپنی تخلیقات میں برتا۔ جنگ اور فسادات پر لکھے گئے بیشتر افسانوں میں ایک طرح کی ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن ایسے افسانوں کی تعداد بھی کم نہیں جو اس اہم اور نازک مسئلے پر اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ احمد ابراہیم علوی کی افسانوی مجموعے آگ اور دھواں کا تعلق براہ راست فسادات کے موضوع سے تو نہیں، لیکن عالمی سطح پر رونما ایک ایسے اہم مسئلے سے ضرور ہے جس نے کئی دہائیوں سے انسانیت خصوصاً عالم اسلام کے ذہن و دل پر ایسی کاری ضرب ثبت کی ہے کہ اس کا ذکر ہی درد و خونریزی کا استعارہ بن گیا ہے۔
احمد ابراہیم علوی کا افسانوی مجموعہ آگ اور دھواں فلسطینی مجاہدین کی کہانی 1972 میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 1972 میں احمد ابراہیم علوی نے اپنے افسانوں کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تب تک اردو ادب میں اس موضوع کا تذکرہ خال خالی نظر آتا ہے۔ احمد ابراہیم علوی کی دور اندیشی یا معاملہ فہمی ہے کہ منتخب موضوع آج بھی ایک سنگین اور پیچیدہ مسئلے کی صورت ہمارے روبرو ہے، بلکہ موجودہ صورتحال کا موازنہ اگر ماضی سے کیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ احمد ابراہیم علوی کے افسانوی مجموعے آگ اور دھواں کا انتصاب فلسطینی مجاہدین کے نام ہے۔ اس مختصر افسانوی مجموعے کی ابتدا ایک تفصیلی مضمون جنگ کیوں کے عنوان سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہزاروں سالوں سے آدمیت تلاش کر رہی ہے اور تقریباً ناکام رہی ہے۔ احمد ابراہیم علوی اپنے اس مضمون میں اسی سوال کے جواب کے متلاشی ہیں۔ جنگ کیوں عرب اور اسرائیل مسئلے پر ایک طویل اور جامع مضمون ہے، جس میں ان اسباب و عوامل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو اس مسئلے کے وجود میں آنے کا سبب رہے۔ عالمی سطح پر رونما تغیرات اور معاملات پر احمد ابراہیم علوی کی گہری نظر رہی ہے۔ مضمون میں جس طرح جنگ کے خاتمے کی طرف فکریہ اور مدلل انداز میں اپنے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ احمد ابراہیم علوی کی دور اندیشی اور عاقبت فہمی کا ثبوت ہے۔ احمد ابراہیم علوی نے اس عالمی مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا خاتمہ کسی ایک کی مکمل طور پر فتح یا شکست سے ہی ممکن ہے۔ تقریباً 53 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ اسی محاذ پر کھڑا ہوا ہے، بلکہ اب تو صورتحال نہایت تشویشناک ہو گئی ہیں کہ عرب ممالک اپنی آنکھوں کو مون کر اس مسئلے سے اس حد تک بے حس اور لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ زبانی مخالفت سے بھی اجتناب برتتے ہیں، اور اسرائیل، اس کی محافظ اور مددگار یورپی ممالک اپنے تمام تر جارحانہ اقدامات کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر اب نہ صرف قابض ہونے کے خواہش مند ہے، بلکہ ملک فلسطین اور اس کے باشندگان کی نسلوں تک کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہیں۔ احمد ابراہیم علوی نے مضمون کو تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے مدلل انداز میں پیش کرنے کی بہترین صحیح کی ہے، اور ان کوتاہیوں کی جانب بھی انگشت دہانی کی ہے جن کے سبب فلسطین کی سرزمین اس جارحانہ قتل عام کی نظر ہوئی اور لاکھوں فلسطینیوں کی موت کا سبب بنی۔ 1947 میں یہودیوں کو پناہ عطا کرنے کے عوض فلسطین کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ ان کی سرزمین پر یہودیوں کے قبضے کے علاوہ ان کی نسل کشی پر بھی مشتمل ہے۔ مجموعے کا پہلا افسانہ آگ اور دھواں عرب اور اسرائیل جنگ پر مشتمل ہے۔ یہ افسانہ اس صورتحال کا بیان ہے جس سے عرصۂ دراز سے فلسطینی مرد، عورت، بچے اور بوڑھے دوچار ہیں۔ اپنے گھروں سے دربدر سالوں سے پناہ گزین کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، اور یہ پناہ گزین کیمپ بھی انہیں پناہ دینے کے بجائے کب موت کا نشان میں تبدیل ہو جائیں کسی کو خبر نہیں۔ افسانہ فلسطین خاتون جہان الخیل اور اس کے خاندان اور اس پناہ گزین کیمپ کی کہانی ہے جو تمام فلسطین اور فلسطینیوں کے حالات کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے بیرونی اقتدار، تسلط اور جنگ میں سے موت اور جنگ کا انتخاب کیا۔ بہادر خاتون نامساعد حالات میں جس بہادری اور عزم کا ثبوت پیش کرتی ہے وہ ان تمام فلسطینی خواتین کا استعارہ ہے جن کے لیے ملک کی محبت ہر شے سے بالاتر ہے۔ جس تکلیف دہ حالت میں وہ جنگ کا سامنا کرتے ہوئے جاں بحق ہوتی ہے وہ اس کی عظمت اور حوصلے کا ثبوت ہے جو ایسی بہادر مائیں اپنے شیروں سے اولادوں میں پھونک دیتی ہیں جو انہیں ملک و قوم پر نثار ہونے کی تحریک عطا کرتا ہے۔ پناہ گزین کیمپوں پر ہونے والی بمباری اور زمینی سطح پر ہونے والی جنگ فلسطینی مرد، عورت، بچوں کے سروں پر ہمیشہ شکل اجل اڑنے والے اس باز کی مانند جھپٹتی رہتی ہے جو ان کے شکار کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جنگ کے دوران زندگی سے جد و جہد، جوانمردی، دلیری اور چہرے پر رقصاں قدرتی مسکراہٹ کے باوجود زندگی کو ہار جانے کا ایسا دلسوز منظر پیش کیا گیا ہے کہ آنکھیں اشکبار ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اقتباس کو میں چھوڑتی ہوں، اختصار کے لیے کافی طویل ہو رہا ہے۔ فلسطین آج بھی اپنے ملک پر اپنے تسلط کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس خواب دیرینہ کی تعبیر کی تلاش میں سرگرداں ہے جو آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں، جہاں ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے ملک کو ایک نیا مجاہد عطا کرنے کے در پر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے وطن کی خاطر اپنے درد و تکلیف کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کا شوہر جو مجاہدین فلسطین کا ایک اہم رکن ہے وہ اسرائیل کی قید میں ہے جسے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس کا بیٹا جو مجاہدین فلسطین کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو صرف دھن ہے تو اپنے وطن کی آزادی کی۔ یہ خاتون نہیں بلکہ اس کی جیسی دیگر خواتین بھی اس ٹکڑی میں شامل ہیں اور ایسے کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہیں جہاں پر زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ عورتیں اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اسے آرام کی تلقین کرتی ہیں، لیکن جہاں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی طیارہ کسی بھی وقت کیمپ پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اسرائیلی فوجوں کو شکست دی جا سکے، لیکن وہ حملے میں زخمی ہو جاتی ہے اور ایک نوزائیدہ مجاہد فلسطین کو جنم دے کر میٹھی ابدی نیند سو جاتی ہے۔
عبداللہ جو جہان اللہ کا شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی موت کی خبر تو ملتی ہے، لیکن وہ اس سے افسردہ ہونے کے بجائے ان کی شہادت پر فخر محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ فلسطین کا مستقبل جلد از جلد فتح یابی سے ہمکنار ہوگا اور اسے ایک بار پھر اپنے شہر دیار یاسین جانے کا موقع ملے گا، جہاں اس کا بھی ایک عیش کدہ تھا۔ اس خواب کو بنتے بنتے عبداللہ بھی اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ مجموعے کا دوسرا افسانہ جلتا ہوا شہر، جو لندن کی خانہ جنگی میں شہید ہونے والوں سے منسوب ہے۔ افسانے کی ابتدا میں جنگ کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا جنگی منظر جس کی زد میں آنے والا شہر طرب ایک مقتل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بیروت وہ شہر ہے جسے شہر نور کہا جاتا تھا، آج شہر اجل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ راوی جب اپنی آنکھوں سے انسانیت سوز مظالم دیکھتا ہے تو اپنے انسان ہونے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جو انسانیت کے ہر سبق کو فراموش کر کے انسانوں کو ان کے نام، ان کی ذات اور ان کی نسلوں سے پہچانتا ہے اور ان کی قتل غارت گری میں کوئی آر یا کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا۔ راوی کشت خون و غارت گری کے تمام مناظر کا چشمدید بن کر اس بات پر افسوس زدہ ہے کہ اس نے ان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس ذہن سے محسوس کیا جس سے دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کا کچھ اور کام لینا تھا، جس کی خاطر خدا نے یہ عطیہ خداوندی عنایت کیا تھا۔ جب انسانوں کا ایک جمع غفیر منظم ہو کر معصوم انسانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور پورے شہر میں کوہرام مچا دیتا ہے، تو افسانے نگار کو ان کی انسان کہلانے پر بھی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو انسان سے عدم رواداری کا سبق سکھایا گیا ہے، لیکن یہ وہ انسان کا نیا روپ ہے جو بازاروں کو لوٹ لیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے اور ماؤں کی گود سے معصوم بچوں کو چھین کر نظر آتش کر دیتا ہے۔ معصوم بچوں کی چیخیں راوی کے دل پر اس طرح سے اپنا اثر چھوڑتی ہیں کہ انہیں فراموش کرنا اس کے بس میں نہیں۔ یہ بے بس اور بیچارگی اس کی روح کو زخمی کر دیتی ہے اور خود کو اس قدر کمزور تصور کرتا ہے جو نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کو دلاسا دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو تحفظ عطا کر سکتا ہے، اپنے ناتواں کندھوں پر زندگی کے اس عظیم بوجھ کو ڈھونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ افسانہ جلتا ہوا شہر ہر شہر کی نمائندگی کرتا ہے جو جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے، جس کی ہر خطے میں منظر اداسی، بے چارگی اور بربادی کی داستان کا منہ بولتا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ سڑکیں ویران ہیں، بازار سنسان پڑے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سڑکیں اور بازار انسانی وجود سے ہی ناآشنا ہیں۔ شہر کی بربادی اور خاموشی پر راوی کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسا خوبصورت شہر جو کچھ عرصہ قبل تک چہل پہل، چمک دمک، گلیوں اور بازاروں کی رونق اور حسن میں ترقی یافتہ ملکوں کے ہم پلہ تھا، وہ شہر اب پوری طرح برباد ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا حسن اور رعنائی چند دشمنان انسانیت اور ناپاک عزائم کے تحت چھین لی گئی ہیں۔ انسانیت سوز مظالم نے لوگوں کو غموں سے نڈھال کر دیا ہے، ہر آنے والا لمحہ نئی اذیت محسوس ہوتا ہے اور قتل کی اس کیفیت نے دن و رات کے تعین کو ختم کر دیا ہے۔ مہینے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب بربادی کے ان تمام مناظر راوی کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہیں اور انسانیت اپنا چولا اتار کر ایک ایسا روپ دھار لیتی ہے جس کا سامنا کرنا کسی بھی درد مند انسان کے لیے ممکن نہیں، اس سانحے کا اثر محض انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جانور بھی اس حادثے سے خوفزدہ ہے کہ وہ بھی اپنے معمولات سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ خواہ یہ جانور اس انسان نما درندے سے زیادہ حساس ہیں۔ حساس افسانہ نگار جو افسانے کا واحد متکلم بھی ہے اور راوی بھی وہ اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے، وہ اس کی نرم دلی اور حب انسانی کا پتہ دیتے ہیں۔ افسانہ جلتا ہوا شہر، آگ اور دھواں دونوں افسانوں میں مشترکہ طور پر احمد ابراہیم علوی کا صحافتی انداز نمایاں ہے۔ اس کے باوجود افسانے کی پیشکش میں اعتدال اور تحمل سے کام لیا گیا ہے۔ جنگ کے مناظر ہوں یا شہر طرفناک کی غارت گری کا نوحہ، دونوں ہی افسانوں میں ایجانی کیفیت سے اجتناب برتتے ہوئے فنی لوازمات کو خوبی سے برتا گیا ہے۔ انسانی قدروں کی بحالی کی خواہش، ایک آدرش اور خوشحال زندگی کا تصور تمام انسانوں کی روح ہے۔ جنگ اور اس کا خاتمہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور افسانہ نگار قاری کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ وہ قاری کے ذہن میں سوال اور اس کے جواب کی جستجو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آخر جنگ کیوں اور اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ اس مجموعے کو شائع ہوئے تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطین کے معاملات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین آج بھی اپنے وطن کی آزادی کی خواہش میں جنگ میں جھلس رہے ہیں۔ امریکی اور یورپی ممالک کی اسرائیلی امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر آتش فشانی بھی اسی طرح جاری ہے۔ بیروت کی جگہ سیریا، عراق، ایران، لبنان جیسے بہت سے ممالک اس جنگ کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور یہ تمام مسائل آج بھی اسی سوال کا منہ دیکھ رہے ہیں جس کی جواب میں احمد ابراہیم علوی نے 53 سال قبل دنیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔
لیکن امید انسانی سرشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ امید کا دامن انسان نے کل بھی تھام رکھا تھا اور آج بھی تھام رکھا ہے۔ احمد ابراہیم علوی کے زیر بحث افسانوں میں جن مسائل کی جانب انگشت دہانی کی گئی ہے، ان کا جواب یہ دنیا آج بھی تلاش رہی ہے۔ لیکن احمد ابراہیم علوی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان تمام مسائل کی سنگینی کو قبل از وقت بھاپ لیا اور اس جانب اس وقت توجہ مرکوز کی جب دنیا کو یہ محسوس ہو چلا تھا کہ شاید یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آج 53 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان مسائل میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مسائل اور ان کی سنگینی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کہانی کے ٹریٹمنٹ میں صحافتی انداز جب وجہ نظر آتا ہے، افسانہ جلتا ہوا شہر میں یہ عنصر تیزتر محسوس ہوتا ہے، لیکن افسانہ کرداروں سے عاری ہونے کے باوجود اپنے مقصد کے بیان میں کامیاب نظر آتا ہے۔ افسانہ بیانیہ انداز اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن بیانیہ ہونے کے باوجود افسانوں میں جزیات نگاری اور منظر نگاری کو بہتر انداز میں برتا گیا ہے۔ طیاروں کی گڑگڑاہٹ، مشین گن اور کارتوسوں کا کمر پر باندھنا اور ان کے بوجھ سے بوجھل ہو جانا، تخیل کی دنیا میں فتح مندی اور آرزومند ہونے کا حساب لگانا، یہ ساری چیزیں افسانے میں کشش پیدا کرتی ہیں اور امید و بیم کا ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ قاری اس بھیانک صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود مایوس ہونے کے بجائے اس مسئلے کے حل کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے افسانے اپنے مخصوص مقصد کو قاری تک پہنچانے میں کامیاب نظر آتے ہیں، جو ایک افسانہ نگار کی بڑی کامیابی ہے۔ احمد ابراہیم علوی کو صحافتی دنیا میں جو مقام حاصل ہے، افسانی دنیا میں بھی وہ اسی مقام کے مستحق ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ شکریہ۔ خود گلشن مسرت صاحبہ، عمر کا واقعی علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ثابت کیا گلشن مسرت نے اپنی تحریر سے۔ انہوں نے جائزہ لیا آج سے 53 سال پہلے جو کچھ علوی صاحب نے لکھا تھا، آج بھی بہت سے اردو کے رائٹر اس موضوعات پہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، یا لکھ رہے ہیں تو اس کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے۔ تو نصف صدی قبل اگر علوی صاحب نے یہ باتیں لکھ دیں فلسطین کے متعلق اور تمام حساس موضوعات کے متعلق، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس وقت بالغ ہو چکے تھے جب بہت سے لوگ اردو ادب میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کی شکایت بھی ہے کہ جو لوگ بہت بعد میں آئے ان کو محض ٹولیاں بنا کے گروپ بندی کے ذریعے اتنا اچھالا گیا کہ وہ بہت بڑے، یا تو لکھنؤ کے بڑے ادیب کہے گئے، یا یہ کہ کچھ لوگوں کو تو عالمی شہرت یافتہ بتا دیا گیا۔ تو المیہ یہ ہے بقول تسنیم فاروقی کے کہ جن کو لوگ ملیح آباد میں نہیں جانتے ان کو کہا جاتا ہے عالمی شہرت یافتہ۔ تو یہ بہت کوئی، آپ سعودی عرب چلے گئے، میں غلطی سے پہنچ گیا، شاہدہ صدیقی 20 سال وہاں رہے ہیں، تو شاہدہ صدیقی اعظم کو اور اپنے آدھے خاندان کو وہاں بلا کے ان کی نشست کر دیتے، تو اعظم صدیقی راتوں رات عالمی تھوڑی ہو جاتے ہیں بھائی۔ اسی طرح ہر ایک کو جس کو دیکھیے علامہ نشور واحدی، علامہ فلاں، تو علامہ اقبال کے بعد جتنے علامہ ہیں وہ پیجامہ تو اچھے قسم کے ہیں، لیکن علامہ کیسے ہو جائیں گے؟ ہم صرف اردو جانتے تو ہم علامہ کیسے ہیں؟ منصور خان صرف سائنس کے آدمی ہے، کوئی صرف انگریزی جانتا ہے۔ ایک آسامی آیا، وہ ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی سے گفتگو کر رہا تھا، وہاں سید اختر الملک بیٹھے تھے، ان کو انگریزی کی بیماری تھی، وہ انگریزی بولتے تھے غیر ضروری طور پہ بھی، تو وہ کہنے لگا یہ کتنا جاہل آدمی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ صرف انگریزی جانتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ تو علامہ بننے کے لیے آپ کو بہت سی زبانیں سیکھنا پڑیں گی، پھر اس پہ مہارت ہو، عبور ہو، تب کوئی آپ کو علامہ قبول کر لے تو اچھی بات ہے۔ یہاں ایک آدمی صرف فارسی جانتا ہے، پڑھو فارسی بیچو تیل، تو جس زبان کو ہم سمجھتے نہیں، سکہ رائج الوقت نہیں، جب اس میں کوئی آدمی فارسی بولتا ہے تو ممکن ہے ایران سے جا کے کچھ مال والا کما لائے، یا عربی جان کے تو عرب سے کچھ جا کے عربوں کو بیوقوف بنا کے کما لائے، کوئی یہاں دارالعلوم کھول لے، کوئی کچھ کھول لے، لیکن علامہ کیسے ہوگا جب تک اس کو مختلف زبانیں نہ آتی ہوں؟ تو احمد ابراہیم علوی صاحب کو یہ علامہ بننے کا خط نہیں رہا، بلکہ انہوں نے علم دونوں ہاتھوں سے بانٹا۔ نتیجہ یہ کہ آج جو ہماری تیسری پیڑھی ہے، یعنی گلشن مسرت کو یہ لکھنا اور کہنا پڑا کہ 53 برس پر فلسطین کے 53 برس پہلے فلسطین کے موضوعات پر علوی صاحب اپنا ناول بھی لکھ چکے تھے، افسانوں میں بھی ذکر کر چکے تھے، اور آج بھی پوری طرح توانا ہے۔ صحافتی انداز ان کی تحریر میں ہے تو ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ صحافی حیات اللہ انصاری بھی تو صحافی تھے، اور اتنا ضخیم ناول چھوڑ گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے آدمی کی عمریں تمام ہو جائیں، چہ جائے کہ سمجھنا اور اس پہ گفتگو کرنا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔